السلام علیکم۔ میں آپ کی میزبان تسنیم زہرا اس سلسلے میں ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جو مولائے کائنات کی بندگی میں قرار پائی جاتی ہیں۔ درود و سلام ہو اس ماں پر جو ایک چھوٹے سے گھر میں ایسے اعلیٰ مقام بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ وہ بھی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ معمولی نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کمال بہجت ہے نام ان کا، جمال وجہ رسول بھی ہیں، یہ دینوں ایمان کی روح بھی ہیں، دل فروع اصول بھی ہیں۔ زمین پہ ہوں تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہوں تو بطول بھی ہیں۔ انہی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے۔ نظر اٹھا کر نہ دیکھا آدم، حجاب عظمت میں فاطمہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آخری امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں معصومین کے لیے اسوہ ہوں، لیکن میری ماں جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم معصومین کے لیے اسوہ ہیں۔ جس کو خدا اسوہ کائنات بنا کر امت کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ تمام بستی ہو یا علاقہ ہو اس میں اکیلی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ تمام اہل اسلام کے لیے نمونۂ عمل بن جاتی ہیں۔ یہ وہ بھی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے لوگوں کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے جناب فاطمہ کو امت کے سامنے اس لیے رکھا کہ جب یہ ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی زندگی گزارتی ہیں کہ کس طرح ایک خاتون اس تازہ عزیز زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو لے کر اپنی زندگی گزارتی ہیں اور کس طرح سے یہ اپنی ساری مصیبتوں کو انجام دیتی ہیں۔ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کو اس لیے نمونہ امام قرار دیا ہے کہ یہ جب زندگی اپنی گزار رہی ہوتی ہیں تو ان کو کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ خدا کا شکر کرتی ہیں، اور یہی آج کل معاشرے میں نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے ساتھ زندگی جیسی بھی ہو، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے کام کو انجام دینا چاہیے، اور یہ اس طرح سے بندگی اور اپنی زندگی کو سنوارتی ہیں کہ تمام اہل اسلام کے لیے نمونۂ عمل بن جاتی ہیں۔ جناب فاطمہ کسی بھی معاشرے میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بچہ ہو، یا پھر کوئی بھی معصومین ہو، اس کے لیے نمونۂ عمل نظر آتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے لیے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہم سیرت فاطمیہ کو دیکھتے ہیں تو ہم جناب فاطمہ زہرا کا مطالبہ اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح سے ہم کسی افسانے یا قصے کو بیان کرتے ہیں، کہ جس طرح سے کہ جب قصہ ختم ہو گیا تو ہمارا اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ سیرت فاطمیہ کو اور ان کی مقصد کو پیدا کرنے کا حق یہ ہے کہ جب ہم سیرت فاطمیہ کو دیکھیں یا پڑھیں یا ایک ایک جملہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں یا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا صرف وجود نہ ہو بلکہ ہمارا عقیدہ بھی ہو، سارا وجود، سارے عقیدہ جناب فاطمہ کا ہمارے دل پر اترنا چاہیے کہ ہم ان کی طرح کس طرح بن سکتے ہیں۔ جناب فاطمہ ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ ایک سادی زندگی کیسے گزارنی چاہیے،
جناب فاطمہ الزہرا جتنا ہم ان کو مطالعہ کریں گے اتنا ہماری زندگی اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح سے یہ ہے حق فاطمیہ ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم حق فاطمیہ کو اپنے زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو نہ ہی ہم اس معاشرے میں ہونے والے فتنہ اور فساد سے دور جا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.